بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 203 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من لم یواجہ الناس بکلامی، یعنی وہ شخص جو کسی کو نصیحت کرتے وقت لوگوں کے درمیان اس کا نام لے کر اسے مخاطب نہ کرے، اسے متعین نہ کرے۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ دینی ادب یہ ہے کہ اگر کسی کو نصیحت کرنا مقصود ہو تو یہی طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے، یعنی یا تو لوگوں کے درمیان اور سبھی کے سامنے اسے نصیحت کرنے کی بجائے اکیلے میں تنہائی میں اسے نصیحت کی جائے اور سمجھایا جائے تاکہ اسے اپنی بے عزتی محسوس نہ ہو۔ مزید یہ کہ اگر لوگوں کے درمیان نصیحت کرنے کی نوبت آ جائے کسی وجہ سے، تو ایسے میں سبھی کے سامنے براہ راست اس کا نام لے کر اسے مخاطب کرنے کی بجائے عام گفتگو کی جائے کہ سبھی لوگوں کے لیے وہ نصیحت ہو جائے، اور یہ کہ جس کسی کو بطور خاص نصیحت کرنا اور سمجھانا مقصود ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ لے، جیسا کہ یہاں ایک حدیث بیان کی گئی ہے جو کہ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مجمع کے درمیان محض چند مخصوص افراد کو نصیحت کرنے کا ارادہ فرمایا، کسی بات پر انہیں سمجھانے کا ارادہ فرمایا، تو آپ نے یہ الفاظ اور یہ انداز اختیار فرمایا کہ ما بال اقوام، یہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یعنی یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کا نام نہیں لیا سبھی کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی وجہ سے اور اس انداز کی وجہ سے مقصود بھی حاصل ہو گیا کہ جنہیں سمجھانا دراصل مقصود تھا تو انہیں سمجھا دیا گیا، انہیں نصیحت کر دی گئی اور وہ سمجھ گئے اس نصیحت کو، اور یہ کہ کوئی فتنہ و فساد اور کوئی خرابی بھی برپا نہیں ہوئی۔ الغرض یہی انداز اختیار کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہی حکمت و دانش کا تقاضا بھی ہے، اور دینی حکم یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیا کرو، بلایا کرو لوگوں کو اللہ کے دین کی جانب حکمت و دانش کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہاں اسی سلسلے میں ہمارے سامنے ایک اور حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب میں 437۔ فرمایا کہ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه الرجل بشيء يكرهه، فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة
فلما قام قال لأصحابه لو غیر او نزع هذه الصفرہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کم اور بہت ہی شاذ و نادر ایسی نوبت آیا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی شخص کی کوئی بات یا اس کی کوئی حرکت ناگوار گزرتی تو آپ اسے نام لے کر براہ راست مخاطب کرتے ہوں۔ اس کی نوبت بہت ہی کم آیا کرتی تھی، یعنی مقصد یہ کہ اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان اس کا نام لینے کی بجائے اور براہ راست اسے مخاطب کرنے کی بجائے اشاروں کنایوں میں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک بار یہ کیفیت پیش آئی کہ فدخل علیہ یوما رجل وعلیہ اثر صفرہ۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور کیفیت اس کی یہ تھی کہ اس پر سبز نشان پڑے ہوئے تھے، سبز یا پیلے قسم کے دھبے۔ اس کے جسم پر یا لباس پر کچھ ایسا رنگ نظر آ رہا تھا، کچھ ایسے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ فلما قام، اور جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا، قال لاصحابہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا۔ اور یہاں بقول اہل علم یہ معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ قال لاصحابہ، یعنی اس شخص کے جو دوست تھے، جو اس کے ساتھی تھے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، لو غیر او نزع هذه الصفرہ، کتنی ہی اچھی بات ہو جائے کہ اگر یہ اس سبز رنگ کو بدل دے یا اسے مٹا ڈالے۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ ناظرین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دینی ادب یہ ہے کہ مرد اگر کوئی خوشبو استعمال کرے تو وہ خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں خوشبو تو موجود ہو لیکن اس کا کوئی رنگ نظر نہیں آنا چاہیے، کہ یہ رنگدار قسم کی جو خوشبوئیں ہوا کرتی ہیں یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہوا کرتی ہیں دینی تعلیمات کی روح سے۔ تو یوں رنگدار قسم کی خوشبو اس نے شاید کوئی لگا رکھی تھی۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ خاص طور پر جو سبز قسم کا جو رنگ یا خوشبو ہوا کرتی ہے، کہ جس کا رنگ سبز ہو یا پیلا ہو، مثلا یہ کہ اس دور میں عورتوں میں یہ رواج تھا کہ وہ بطور خوشبو زعفران استعمال کیا کرتی تھیں، کہ خوشبو بھی ہے اور رنگ بھی ہے کہ سبز رنگ ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناگواری محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دیکھ کر کہ یہ مرد ہے اور اس نے ایسی خوشبو لگا رکھی ہے کہ جس کے نشان اور دھبے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز یعنی رنگدار قسم کی خوشبوئیں استعمال کرنا یہ مردوں کو مناسب نہیں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور اس منظر پر آپ کو ناگواری محسوس ہوئی، لیکن جب تک وہ شخص وہاں موجود رہا لوگوں کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کا تقاضا جو تھا اسے ملحوظ رکھا کہ لوگوں کے سامنے اسے نصیحت نہیں فرمائی، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی دل آزاری ہو اور اسے اپنی بے عزتی اور رسوائی محسوس ہونے لگے، لہذا جب وہ وہاں سے اٹھ کر چلتا بنا تو اس کی روانگی کے بعد
اور وہاں سے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دوستوں کو یوں کہا کہ اسے میری طرف سے کوئی یہ بات سمجھا دے اور کوئی یہ نصیحت کر دے کہ اس نشان کو، ان دھبوں کو وہ مٹا دے، صاف کر دے۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 204، اور اس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب من قال لآخر یا منافق فی تأویل تأولا، یعنی اگر کسی نے کسی کو یوں کہہ کر پکارا کہ یا منافق، یعنی ارے منافق، حالانکہ وہ شخص کہ جسے منافق کہہ کر پکارا گیا ہے اس نے کوئی تأویل کی ہے، یعنی بظاہر اگرچہ واقعی اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے منافق سمجھیں، لیکن اس نے وہ جو کام کیا ہے وہ اپنے نفاق کی بنا پر نہیں کیا، وہ منافق نہیں ہے، بلکہ اپنے اس کام کی اس نے کوئی تأویل پیش کی ہے کہ وہ منافق نہیں بن گیا، بلکہ کسی اور وجہ سے اس نے وہ کام کیا ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے اور وہ کون شخص تھا کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا تھا؟ پھر وہ کون شخص تھا کہ جس نے اس کے اس کام کی وجہ سے اسے منافق کہہ کر پکارا تھا؟ اور پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا تھا؟ اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق اور کیا تعلیم پوشیدہ ہے؟ تو اس طرف بڑھنے سے قبل یہ جو باب ہے اس کا گزشتہ ابواب کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو ربط ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور وہ ربط یہ ہے کہ اس سے قبل مسلسل گزشتہ ابواب میں یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ اپنی زبان کو انسان سنبھال کر رکھے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ادب و احترام کے معاملات ہونے چاہئیں، دلوں میں بھی ایسے ہی جذبات ہوا کریں، اور یہ کہ عملی زندگی میں بھی ایسے ہی معاملات ہونے چاہیے کہ جن سے عزت و احترام کی جھلک نمایاں ہوا کرے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو بری باتیں کہے یا گالی بکے یا یوں کہے کہ ارے منافق، ارے کافر، ارے زندیق، ارے فاسق، ارے بے دین، تو اس قسم کی باتوں سے گزشتہ ابواب میں اور وہاں ان ابواب میں درج جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں نہایت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں اب یہاں یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے اس نئے باب میں کہ کسی نے اگرچہ کوئی ایسا کام کیا کہ بظاہر تو یوں محسوس ہونے لگے کہ واقعی یہ منافق بن گیا، لیکن وہ منافق نہیں ہے، تو بعض اوقات ایسی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جو کہ کافی طویل ہے اور جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 438۔ فرمایا کہ عن علی رضی اللہ عنہ قال، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والزبیر بن العوام وکلانا فارس۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار یہ معاملہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ہمراہ زبیر بن العوام کو روانہ فرمایا،
یعنی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، اور جن کی پرورش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد یہ مسلمانوں کے خلیفہ چہارم بھی رہے، یعنی امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور ان کے ہمراہ یہ دوسرے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، کہ زبیر کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ الغرض یہ دونوں انتہائی جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانگی کا حکم دیا، وکیلانا فارس، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں گھوڑے پر روانہ ہوئے، یعنی معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ تیز رفتاری مقصود تھی، کہ اس زمانے میں لوگ عام طور پر اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، اور اونٹ اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا کہ جس قدر تیز رفتار گھوڑے ہوا کرتے ہیں، لہذا ہمیں حکم دیا کہ ہم روانہ ہو جائیں، اور چونکہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر مقصود تھا، اس لیے ہم دونوں گھوڑوں پر روانہ ہوئے مدینہ سے۔ اب کہاں جانا مقصود تھا اور کیا کام مقصود تھا، اور تیز رفتاری کی وجہ کیا تھی، کس کا تعاقب مقصود تھا اور کیوں مقصود تھا، یہ تمام تر تفصیلی گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔